بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہماری فتح مکہ سبق ہم نے شروع کیا ہوا تھا سبق فتح مکہ۔ آج اس کی چوتھی اور آخری کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم فتح مکہ جو سبق ہم نے مکمل کر لیا ہے اس کی آج مشق کو ہم حل کریں گے۔ اس میں تفصیلی جوابات، مختصر سوالات اور خالی جگہ اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ ساری چیزیں آج ہم نے حل کرنی ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ آج ہماری فتح مکہ چیپٹر نمبر 2 اس کی چوتھی اور آخری کلاس ہے۔ اس میں ہم مختصر جوابات، تفصیلی جوابات، درست جواب اور اسی طرح خالی جگہ اس کو ہم حل کریں گے۔ اس مشق کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں کہ آپ اپنی کتابیں اپنے پاس رکھیں، اپنے سامنے رکھیں، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کتاب کھول لیں، کتاب کا صفحہ نمبر 28 سے لے کر صفحہ نمبر 31 تک یہ مشق چلے گی، ہم اس کو ساتھ ساتھ حل کریں گے۔ جی ہم شروع کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی جوابات میں فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 28 نکالیے۔ یہاں پہ جو پہلی ہیڈنگ دی ہوئی ہے فتح مکہ، اس کا پس منظر، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اس سوال کے جواب کو۔ جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان کیا طے پایا تھا۔ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور اس ہیڈنگ کو آپ نے مکمل ختم کر دینا ہے۔ جہاں پہ صفحہ نمبر 29 کا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی، یہاں سے پہلے تک اس سوال کا جواب ہے۔ آپ اس کو دوبارہ نوٹ کر لیں۔ سوال نمبر 1 ہے، فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 28، یہاں پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے فتح مکہ اس کا پس منظر۔ اس ہیڈنگ کو آپ نے مکمل کرنا ہے، یہ جہاں تک بھی ختم ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب اس کے لیے دیکھیے آپ، اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ بہت کم لکھا ہوا ہے، تو آپ کو میں تھوڑا سا مزید ایڈ کروا دیتا ہوں۔ آپ اپنی نوٹ بک پہ بھی اس کو لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں نے یہاں پہ اسکرین پہ مکمل آپ کو جواب اس کا دے دیا ہے۔ حضرت ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو سفیان اسلام کے بدترین دشمن تھے، کفار کے سپہ سالار تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو سفیان نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا تھا جب مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے جٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف فرما دیا بلکہ یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان حاصل ہے۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی تھی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر کے لشکر اسلام کھڑا کر دو تاکہ وہ اسلامی لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 29 اس کا بالکل آخری پیراگراف بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تفصیلی جوابات میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جتنا جواب آپ کو بتایا جا رہا ہو آپ نے صرف اتنا ہی کرنا ہے اور اتنا ہی لکھنا ہے۔ مزید اگر آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ سوال تھوڑا سا کنفیوز والا ہے لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی تاکہ آپ کو بار بار سوال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کتاب کا صفحہ نمبر 29 اس کا بالکل آخری پیراگراف تھوڑا سا دیکھیے، اور صفحہ نمبر 30 کا پہلا پیراگراف اس کی 2 لائنیں بھی دیکھیے، اور جو یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے اگر ہم کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پہ جواب ناقابل تسلی بخش ہے۔
اس لیے آپ اس سوال کو چھوڑ دیں، یہ سوال ہم شامل نصاب نہیں رکھتے، اس سوال کو ہم چھوڑ دیں۔ لیکن پھر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتی ہیں، مزید اسلامی بکس پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جھوٹے نبی، جن لوگوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، منکرین زکوٰۃ جو لوگ تھے، جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، ان لوگوں کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا اسلامی جنگ، یا اسلامی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا تھا۔ اور جنگ موتا میں آپ کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں، 10ویں تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ ساری زندگی یہ تمنا تھی کہ وہ شہادت کا رتبہ حاصل کریں، مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر انتقال کے بعد ہم بات کریں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ میں ہونے والی بغاوت کے خلاف ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور مدینہ کی چھوٹی چھوٹی ریاست کو طاقتور ترین ریاست میں تبدیل کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے، اور ان کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آپ کو تاریخ اسلام کے واقعات میں بکس میں مل جائیں گی، لیکن چونکہ کتاب میں یہ جواب نہیں لکھا ہوا ہے، تسلی بخش جواب نہیں نظر آ رہا، تو اس لیے آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ اس سوال کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم سوال نمبر 4 کی طرف موو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب کے لیے ملاحظہ کیجئے، ہمارے اس سبق کے اس لیکچر نمبر 3 کو مکمل دیکھیے، اس میں ہم نے مسجد حرام میں داخلہ اس سبق کو مکمل پڑھا ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 30 ہیڈنگ دی ہوئی ہے مسجد حرام میں داخلہ، یہاں سے آپ نے اس سوال کے جواب کو شروع کرنا ہے، اور اس چیپٹر کے آخر تک آپ نے اس سوال کے جواب کو لکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام میں داخلے سے لے کر اس سبق کے آخر تک یہ جواب لکھنا ہے، جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ تھے آج کے ہمارے تفصیلی جوابات۔ ہم آج کی اسی ویڈیو میں مختصر جوابات بھی حل کر لیتے ہیں۔ مختصر جوابات میں ہمارے پاس سوال نمبر 1 آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کون سی 3 شرطیں پیش کی تھیں؟ جواب کے لیے آپ دیکھیے کتاب کا صفحہ نمبر 28 بالکل آخر میں۔ نمبر 1، بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا دیں۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ یہ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ مزید دیکھ لیں، یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، لشکر اسلام نے مر الزہران میں پہنچ کر کیا کام کیا؟ جواب کے لیے دیکھیے کتاب کا صفحہ نمبر 29 اور اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی، یہاں پہ آپ کو نیچے پیراگراف میں نظر آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پڑاؤ مر الزہران میں تھا۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی میں نیچے لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پڑاؤ مر الزہران میں تھا۔ مر الزہران مکہ مکرمہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام مسلم فوج نے الگ الگ جگہ پر مر الزہران میں پہنچ کر کیا کام کیا؟ آگ روشن کی۔ بس یہ اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی کس طرح فرمائی؟ جواب کے لیے دیکھیے کتاب کا صفحہ نمبر 30 اس کا پہلا پیراگراف آپ کو نظر آئے گا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بالکل شروع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ جو ہتھیار ڈال دے یا مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان حاصل ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے جاتے تھے؟ جواب کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 30 دیکھیے، یہاں پہ ایک عربی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ دیکھیے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب کے لیے آپ دیکھیے کتاب کا صفحہ نمبر 30، اس کا بالکل آخری پیراگراف آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کون سی بات کی تھی وہ ہم نے تیسرے لیکچر میں مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب ہم خالی جگہ کو بھی پر کر لیتے ہیں، یہ آپ نے ساتھ ساتھ اس کو فل کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ نمبر 1، قبیلہ بنو خزا اور قبیلہ بنو بکر، ٹھیک ہے، قبیلہ بنو خزا اور یہاں پہ آنا قبیلہ بنو بکر آنا ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے نا بنو بکر، یہ آنا قبیلہ بنو خزا اور قبیلہ بنو بکر میں دور جاہلیت سے دشمنی اور لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے، 10,000 یہ اس کا جواب ہے، میں نے اس کو ریڈ لائن کیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان، یہ جواب ہے، حضرت ابو سفیان کو امان دی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا، یہ اونٹنی اس کا جواب ہے۔ نمبر 5، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے، یہاں پہ جو خالی جگہ میں کیا آئے گا، بھائیوں سے کہی تھی۔ آپ نے ان سب کو ساتھ ساتھ مکمل کرنا ہے تاکہ بعد میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، درست جوابات کی طرف بھی رجوع کر لیتے ہیں، کتاب کا صفحہ نمبر 32 میں لکھے ہوئے یہ۔ نمبر 1، کافروں نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، آپشن سن لیں، الف 313 330 360 370، اس کا درست جواب ہے 360۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک اور کلر کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو جواب جو ہے وہ اچھے سے اور واضح نظر آ جائے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی کن سے لی؟ جواب دیکھیے، آپشن سن لیں، حضرت خالد بن ولید سے، حضرت عثمان بن طلحہ سے، حضرت زید بن حارثہ سے، حضرت ابو جندل سے۔ درست جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اسی طرح آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے؟ چھڑی سے، سلاخ سے، کمان سے یا تلوار سے؟ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ کمان سے۔ نمبر 4، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے جھڑپ میں کتنے مشرک مارے گئے؟ جوابات دیکھیے، قریباً 12، قریباً 13، قریباً 15، قریباً 20۔ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ قریباً 13۔ نمبر 5، قریش کا کون سا سردار معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچا؟ جواب ہیں اس کے ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، عتبہ۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ ابو سفیان۔ اس کے بعد یہ ہمارا ایکسرسائز، ہماری جو مشق ہے وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں کہ آپ نے گھر پہ کام کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تفصیلی جوابات کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اس میں مختصر جوابات، خالی جگہ، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ سارا سبق آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مختصر سوالات کے جوابات کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، یا آپ کے سوالات کے جوابات چیک بھی کیے جائیں گے۔
ٹوٹل 5 سوالات ہیں اور آپ نے ان کے جوابات اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں. بس آپ کا کام آج کا یہی ہے کہ آپ نے مختصر سوالات کے جوابات کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے. مزید اگر آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہیں ہے, وہ کسی بات کی سمجھ نہیں ہے, یا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کی ہماری کلاس یہیں تک ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ایک اور چیپٹر کے ساتھ اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اس سبق میں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. مزید آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو, سبق کو دوبارہ اچھے سے دیکھیں, سمجھیں اور سبق کو اچھے سے یاد کریں. پھر بھی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.